اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس خاص بات کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ ہمارے زندگی کی ایک بہت اہم لازم ملزوم شے ہے، جس کی طرف سب جانتے ہیں، سب محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے مظلوم ہونے کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے۔ ایک تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا نہ ہوتی۔ ایک تشریعی سسٹم ہے، ہماری زندگی کا نظام ہے، اس پوری کائنات کا ایک تکوینی نظام ہے جس کے تحت یہ کائنات بنی۔ چاند نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور بارشیں آتی ہیں، سمندر میں طوفان آتے ہیں، بے شمار کام اس دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں جس میں انسان اپنی عقل کو کام میں نہیں لا سکتا۔ وہ صرف اس دنیا کے وجود میں آنے کے بعد میں ہو رہے ہیں۔ یہ تکوینی سسٹم ہے جو اللہ نے اپنے اس میں کیا ہوا ہے، ساری کائناتی اسے کنٹرول میں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کا گولا، تو ایک گولا ہے پورا گولا، اور اس میں دیکھیں نیلا 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 سارا پانی پانی ہے، کھربوں اربوں ٹنوں پانی کی خاصیت ہے کہ وہ ڈھلان کی طرف نکل جاتا ہے۔ اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا ایک گولے کی شکل میں ہے، جس میں اربوں کھربوں ٹن سب سے زیادہ پانی ہے، 75%۔ یہ 75% پانی زمین میں چپکا ہوا ہے اور خلا میں کہیں نہیں جاتا۔ یہ ہے تکوینی سسٹم۔ اور ایک ہے تشریعی سسٹم جو انبیاء کرام کے ذریعے انسان جب پیدا ہو گیا تو اس کو بتایا کہ اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے۔ یہ کہلاتا ہے تشریعی سسٹم، تشریعی نظام، شرعی نظام۔ تو بہرحال ان دونوں نظاموں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عورت نہ ہوتی دنیا نہ ہوتی۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس عظیم شے، عظیم سپر مخلوق، اشرف مخلوق، صنف نازک عورت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بیچاری سب سے زیادہ پریشان ہے اس وقت اس دنیا میں۔ مشرق مغرب ہر جگہ کہیں بھی آپ کو ایسی جگہ نظر نہیں آئے گی جہاں پر عورت کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا رہا۔ میں لفظ ایکسپلائٹ استعمال کرتا ہوں، یہ میرا اپنا تخلیق یا میرا یہ منتخب شدہ لفظ ہے جو میں یہ اسلام کی اسپرٹ کو ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اسلام میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، یعنی ظلم نہیں ہے۔ کسی طرح سے کوئی ظلم اسلام میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو اس کو ایک چھوٹے سے لفظ میں ایکسپلائٹیشن کہہ کر کے میں ہمیشہ اپنی بات کہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ذرا سوچیں، جو شکل سب سے پہلے ہمیں نظر آتی ہے اس دنیا میں وہ ماں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ماں اور ماں، ساری دنیا ماں کے گیت گاتی ہے، لیکن ذرا غور کریں، محسوس کریں کہ مرد کتنا خود غرض ہے۔ ایک طرف ماں کی راگنی راگتا ہے، دوسری طرف اپنے زیر دست جو صنف نازک ہے اس پہ اپنی بہادری جتاتا ہے۔ یہ ہے میرا موضوع، اور میں اس پر ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ بالکل اسلام کے اسپرٹ پر، یا یہ کہ انسانیت کے اسپرٹ پر، انسانیت اسلام ہے، انسانیت کے اسپرٹ پر کس طرح سے مرد جو ہے نا عورت کو مساوی طور پہ ٹریٹ کرے گا، اس کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال نہیں کرے گا۔
آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا میں ہر جگہ عورت کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی مکروہ اور گندہ ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک دنیا چل رہی ہے جہاں مرد اپنے پورے وجود کا نقشہ سمجھتا ہے، اسی طرح صنف نازک کا نقشہ بھی سب کے دماغ میں ہے، مردوں کے دماغ میں ہے۔ تو آخر کیا ایسی مجبوری ہے کہ ہم اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں، کہیں کوئی نمائش میں، کسی جگہ، ہر جگہ بیچاری عورت کو لے کر آتے ہیں اور مختلف شکل میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ 90% اس کو زیادہ عریاں کر کے اپنے مقاصد، اپنے ایڈورٹیزمنٹ، اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کے لیے اس سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، شیونگ مشین ہے، بلیڈ کے لیے بھی اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ چل رہا ہے تو عورت اس میں آ رہی ہے۔ بھائی یہ ہے وہ ایکسپلائٹیشن۔ آپ دیکھیں مغرب میں تو اس سے زیادہ بات بڑھی ہوئی ہے۔ مغرب کے لوگ تو بہرحال توبہ کہ وہاں مادر پدر آزاد ہے، وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے اس عریانیت کے اوپر جتنا انہوں نے مغرب نے اس کو عریاں کر دیا ہے، اس پہ شاید راضی ہو گئی ہے یا اس کے دماغ کو اتنا وہ مجہول کر دیا ہے کہ وہ اس میں کچھ فیل نہیں کرتی، فیل نہیں کرتی اپنے آپ کو عریاں کرنے میں۔ بہرحال یہ ایک فطری عمل ہے۔ عورت جو ہے، عورت کا مقصد ہی اردو میں اور عربی میں آتا ہے چھپی ہوئی چیز، لیکن مرد نے اس کو جتنا عریاں کرنا چاہ رہا ہے وہ عریاں کر رہا ہے۔ اس بات کو سوچنے کے لیے، اس بات کا توجہ دلانے کے لیے میں یہ آج بات کر رہا ہوں۔ دنیا اگر قائم ہے تو عورت کی وجہ سے قائم ہے۔ خدا کے واسطے ہم اس پر رحم کریں، اس کو پورا اور برابری کا مقام دیں، اس کو پورا گریس دیں، اس کو پوری عزت دیں۔ مغرب میں تو عورتوں کو آدھی تنخواہ دی جاتی ہے، تو وہ عورت کو وہ سلسلہ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ بظاہر تو وہاں عورتوں کی بڑی تنظیمیں قائم ہیں، عورتوں کی آزادی، لیکن وہاں حقیقت میں عورت مشرق سے زیادہ کمزور ہے اور مرد اسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے اپنے کاموں میں۔ دیکھیں جتنی پکچریں بنتی ہیں وہاں جتنے بھی ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں وہاں سب میں عورت کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کو شاید اس چیز کی غیرت ہی نہیں ہے کہ عورت کتنی مقدس چیز ہے۔ بس مقدس سے زیادہ کیا ہوگا، ہماری ماں ہے ایک شکل میں۔ عورت اس دنیا کی ماں ہے، اس انسان کی ماں ہے عورت۔ ماں لفظ جب آتا ہے تو سب کے سر تعظیم سے جھک جاتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں ماں تو بس جان نکل جاتی ہے۔ اور ماں، اب جیسے بڈھے لوگوں کو ماں بہت بری طرح یاد آتی ہے، ہر ایک کو آتی ہوگی، ایک فطری بات ہے۔ بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم عورت کی صحیح تعظیم کریں، گھر میں بیوی کی حیثیت سے اس کو پہچانیں، گھر میں ماں کو ماں کی حیثیت سے پہچانیں کہ ماں کے کیا حقوق ہیں۔ ماں نے آپ کو پرورش کیا، بڑا کیا، اس لائق کیا کہ آج کمانے لگے آپ۔ ماں باپ دونوں اس میں شامل ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی آپ کا طور طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے تو ارکام اماں یاد آتی تھی، اب اماں یاد نہیں آتی۔ اب تو مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ والدین کو اولاد کا پالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور مجبوراً کچھ اچھے لوگوں نے اولڈ ایج ہاؤس بنا دیے کہ بھئی ایسے لاوارث مرد و عورتوں کو جگہ دے دی جائے، کیونکہ یہ بچہ جو کہ بڑا ہو جاتا ہے نا، جوان ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے ماں باپ سے آنکھیں موڑ لیتا ہے۔ خاص طور سے چلو مرد کسی طرح سے گزارا کر لے، مگر ماں کی بڑی مصیبت ہے۔
پچھلے دنوں میں اپنی بہن کے یہاں گیا ہوا تھا تو وہاں چوراہے کے اوپر رات کو 11 بجے بیٹا اپنی ماں کو رکشہ سے اتار کے اور چلا گیا۔ اسی طرح سے دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے ماؤں کے ساتھ۔ جہاں مائیں موجود ہیں ان کا شوہر نہیں ہے وہاں تو اور زیادہ پریشانی ہے، وہاں سننا پڑتا ہے۔ میں ایسے گھروں سے واقف ہیں جہاں 4 6 بیٹے ہیں اور ماں بیچاری رہ گئی ہے، باپ چلا گیا ہے، بس اس ماں کا بڑا برا حال ہے، بڑا اس کو یعنی کڑوے کیا وہ اپنی زندگی کو کہ خون پیتی ہے اور اولاد کی بگڑی ہوئی نظروں کو دیکھتی ہے۔ یہ 90% بلکہ میں کہتا ہوں 100% ہر جگہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو تعلیم کا ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ تعلیم کے اندر ہمیں یہ آداب یا اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرائی جاتی ہے، بلکہ جیسے بچیاں یا بچے زیادہ میٹرک تک بھی آ جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بچے بھی منہ چلانے شروع کرتے تھے، وہ لڑکی اور لڑکا ماں باپ سے منہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں فقدان ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کیسے کریں۔ ادب نہیں سکھایا جا رہا، ادب کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، جسے ہم انگریزی میں ایٹیکیٹس کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے ماں باپ کے لیے بھی کہ وہ ادب سکھائیں بچوں کو، اور سکھائیں کہ ماں باپ کے حقوق بہت بھاری ہیں۔ بیوی کا اتنا ایسا حق نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ماں باپ کو کھانا نہیں پکا کے دے سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ خود سوچو، آپ چھوٹے بچے تھے یا کچھ تھے، جس نے آپ کو بڑا کیا اس کا حق ختم ہو گیا فوراً دوسری بیوی کے آتے ہی؟ نہیں، آپ الٹے سر کے ہو جائیں۔ لیکن آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا میں کہ قرآن میں جب یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف تک نہ کہو، تو اف کا مطلب کیا ہے؟ ان کو آنکھیں دکھاؤ، ان کو بھوکا رکھو کہ بیوی کھانا پکا کے نہیں دے رہی۔ یہ جو عجیب سی منطق آئی ہے آج کل نوجوان نسل کے اندر، میرے گھر میں بھی ایسا ایک فتنہ پیدا ہوا۔ پھر میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب ذرا یہ تو دیکھو کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، اور پھر جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو لڑکا کیا کرتا ہے۔ میں نے کچھ ٹینکرنگ کا سوال کیے، میرا یہ بھی لوگ اس کو وہ نہیں برداشت کر سکے گا، تو کہنے لگا آپ کا مطالعہ زیادہ ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ جسٹیفائڈ وے میں معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ معاشرے میں تباہی پھیل رہی ہے بے ادبی کی وجہ سے، والدین کے ساتھ میں بے ادبی ہو رہی ہے، ماؤں کے ساتھ میں خاص طور سے۔ میں ماں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مظلوم عورت ہے نا اس وقت عورت ہے، مظلوم ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو، اس پہ یہ مرد جو ہے نا بہت زیادہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کرتا کیا ہے؟ اپنا وہ طاقت کا نشہ کہ شوہر ہے تو بیوی جوتے کی پیر کی جوتی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ میں ہندوستانی یا بھارت اور پاکستان کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال عورت کے متعلق میرا یہ ویلاگ ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ عورت پہ ظلم بہت ہو رہا ہے، گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی۔ گھر سے باہر جہاں وہ نوکری کرتی ہے وہاں بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں بھی اس پہ نوکری تو دی جاتی ہے لیکن گندی آنکھیں اس کو کھائے جاتی ہیں۔ بھائی سوچو، یہاں تمہاری یہ جو ملازمہ ہے، یہاں اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو تم کو انہی آنکھوں سے دیکھتے؟ شرم کرنا چاہیے، مجبوری میں وہ نوکری کر رہی ہے، انہی آنکھوں سے دیکھتے؟ تو یہ مرد کو چاہیے کہ بیوی
ماں، بیٹی اور دوسری جو عورتیں نظر آتی ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف آپ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، باقی بے پردے کی کا زمانہ ہے۔ لیکن بات تو یہ سوچو کہ اس کی جگہ تمہاری جس کو تم گندی نگاہیں ڈال رہے ہو، یہاں تمہاری بیٹی کھڑی ہوتی، یہاں تمہاری ماں بیٹھی ہوتی، تو کیا تم انہی آنکھوں سے دیکھتے؟ میں نے بہت سے دفتروں میں ایسا دیکھا کہ بیچاری جو بچیاں کام کرنے ملازمت کر لیتی ہیں، تو بڑے آفیسر جو ہے نا وہ زیادہ بدماشی دکھاتے ہیں۔ میں جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں بڑے آفیسر میں جنرل میجر ہی ہمارے سامنے آ گیا تھا، ہم چھوٹے درجے کا آفیسر تھے، تو ایک کلرک قسم کی ایک لڑکی یا لڑکیاں ہم طور چھوٹے درجے میں رکھ لی جاتی ہیں لڑکیاں، تو وہ جنرل میجر ہم تمام آفیسروں کو کراس کرتا ہوا جاتا، ایک لڑکی کے کرسی کے نچلے حصے پر پیر کر کے کھڑا ہو جاتا اور باتیں کرتا رہتا۔ میں لوگوں سے کہتا کہ دیکھو یہ شخص زیادہ غور سے دیکھو، اس شخص کے منہ سے کتے کی طرح رال ٹپک رہی ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ اتنی دیر سے بلا وجہ کی بات کر رہا ہے، یہ اس کی بیٹی کے برابر ہے، لیکن دیکھو کیسے غور کرو، تم میری آنکھوں سے دیکھو تو اس کے رال ٹپک رہی کتے کی طرح سے۔ میں یہ کہتا تھا اپنے آفس میں بیٹھ کر کے، شروع سے میری عادت اتنی زیادہ، میں کبھی غلط باتوں کو پسند نہیں کرتا، خاص طور عورت کے معاملے میں میں بہت ہی سادہ حساس ہوں۔ عورت بہت کمزور ہے، عورت بہت کمزور ہے، خدا کے واسطے عورت کو عزت دو۔ عورت سب سے پہلے تو تمہاری ماں کی شکل میں تمہارے سامنے آتی ہے، پھر بہن کی شکل میں آتی ہے، پھر بیٹی کی شکل میں آتی ہے، بیوی کی شکل میں آتی ہے، لیکن باہر جو اطراف میں عورتیں ہیں ان سے تمہاری بہن سے زیادہ رشتہ کوئی پاکیزہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے ذہن کو صاف کرو، ان کے پورے حق دو، اگر وہ تمہاری فرم میں ملازمت کرتی ہیں تو ان کو اچھے اور بہتر طریقے سے، آسان طریقے سے ان کو رکھو، ان کو صحیح تنخواہیں دو۔ عورت بہت متاثر ہے اس وقت، بچے جن کی ماں ہیں وہ سوچیں کہ وہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، کیا بدتمیزی کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ خصوصاً سے میں تو عورت کے لیے کہتا ہوں کہ عورت بڑی متاثر ہو رہی ہے، اگر اس کا شوہر مر جائے تو بس اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، شوہر مر جائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اولاد جو ہے نا پالنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرا یہ ویلاگ صرف اسی بات پر ہے کہ آپ عورت کو عزت دیں، پوری عزت دیں، عورت کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، بہن کی نگاہ سے دیکھیں، ماں کی نگاہ سے دیکھیں، بیٹی کی نگاہ سے دیکھیں۔ مغرب اور مشرق ہر جگہ عورت کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، عورت کی شخصیت کا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اشتہار میں، اس میں عورت کو دکھایا جاتا ہے۔ عورتوں کی جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کیا خدا را یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتی کہ ہمارے جسموں کی اس کی نمائش کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ جو تم کسی عورت کے جسم دکھاتے ہو، یہاں تمہاری ماں کی تصویر دکھا دی جائے، یا تمہاری بیٹی کی تصویر لگا دی جائے، یا تمہاری بیوی کی تصویر لگا دی جائے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جن کی تصویریں تم اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں لگا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں اور بہنیں ہیں۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ اصل میں عورت کے دماغ کو بھی ایسا زیادہ پاؤزنٹ کر دیا گیا ہے، یا ایسا مفلوج کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عریانیت کو عریانیت ہی نہیں سمجھ رہی۔ اب مغربی طرف ذرا سا نکل جائیں تو پتہ لگا وہاں بیچ کے اوپر مرد تو سارا پھر بھی کچھ پہنے ہوئے ہوتا ہے، عورت تو حد سے زیادہ گزری ہوئی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں عریانیت کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کو عریانیت ہی نہیں سمجھتے۔ عورت کا لفظ ہے چھپا ہونا، مغرب میں عورت کو چھپایا نہیں ہے،
عورت کو ذلیل کر دیا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں، جو بھی عورتوں کی تنظیمیں ہیں، NGOs جو کام کر رہی ہیں عورتوں کی، وہ اس پر بھی کام کریں۔ جو میں یہ کہہ رہا ہوں، غیرت دلائیں مردوں کو کہ جن کی تم تصویریں ایڈورٹیزمنٹ میں استعمال کر رہے ہو، اسی کے تمہاری بیٹی کی تصویر استعمال کی جائے یا تمہاری اماں کی تصویر استعمال کی جائے تو کیا تم اسے برداشت کر سکو گے؟ ہر عورت ہے اور وہ 3 شکلوں میں پائی جاتی ہے صرف۔ اس کے علاوہ اگر تم اسے استعمال کر رہے ہو تو اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہو، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں۔ یہ 4 شکلیں ہیں۔ بس میرا آج کا ویلوگ اسی بات پر ہے کہ آپ عورت کو صحیح عزت دیں، عورت کو صحیح عزت دیں، صحیح تقسیم کریں، اس کو آنر دیں۔ پھر میں اس جملے سے ختم کرتا ہوں کہ دنیا صرف عورت کی وجہ سے قائم ہے۔